बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो मौजूए गुफ्तगू है वो है सब जेल चकवाल। चकवाल डिस्ट्रिक्ट 1985 में मार्ज़ वजूद में आया और 1985 के बाद फिर इस एक बहुत बड़ी आबादी के ज़िला को कि जो लावा से शुरू होता था पीर फुलाई पे जाके ख़त्म होता था और इसी तरह वनहार के इलाके में आप देखें कि ये इसकी सरहद जो है वो खुशाब डिस्ट्रिक्ट के साथ जाके मिलती है और इस साइड से गुजर खान के साथ ये जाके मिलता है सांग कलां के मकाम पे। तो इस इतनी बड़ी आबादी के डिस्ट्रिक्ट को कि जहाँ पे क्राइम रेट भी काफ़ी था, इसके लिए एक सब जेल बनाई गई थंदील फतोई के गांव, थंदील फतोई और उडरवाल चकोड़ा गांव के दरमियान में। जो बिल्डिंग उस वक्त बनाई गई आज भी वही बिल्डिंग है और उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। आज तक उस सब जेल को डिस्ट्रिक्ट जेल का दर्जा नहीं दिया जा सका और उस सब जेल को जाने वाला जो रास्ता है जो चकवाल शहर के गुंजान आबाद इलाकों से गुजर के थंदील रोड से जब जेल की तरफ वहाँ से अलहदा होता है तो वो रास्ता तकरीबन वहाँ से बनता होगा 1.5 से 2 किलोमीटर। शायद इससे कोई थोड़ा ज़्यादा हो या थोड़ा कम हो, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो वो रास्ता जिसको उस दौर में जब ये जेल बनी तो कुछ उसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत इखराजात करके उसको कोई इस काबिल बनाया गया था कि वहाँ से गाड़ियाँ गुजर सके, लेकिन आज वो रास्ता खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। 2 रोज़ के पहले मैं और मेरे चंद दोस्त, जिसमें राजा शेर बिलाल साहब, चौधरी बिलाल साहब जो समाजी कारकुन भी हैं और बिलाल रेस्टोरेंट के ऑनर भी हैं, इसके अलावा और ज़्यादा समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह हमारे एक प्यारे दोस्त भाई आर्थोपेडिक डॉक्टर याकूब साहब, हम 4 लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे 40 दिन पहले तैनात होने वाले जो गालबन सुप्रिटेंडेंट जेल हैं, उनका ओहदा अगर मैं उसमें कोई कमी पेशी करूँ तो माजरत चाहता हूँ, उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पे उनके दीगर अमला से, उनके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट वहाँ पे मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई। तो वहाँ पे जाके जब ये बात मालूम हुई कि किसी दौर में वहाँ पे कोई एक वाटर प्लांट लगाया गया था जो कि अब उस जेल के अंदर मौजूद कैदियों की उस तादाद के लिए जो तकरीबन 250 बनती है, जिनमें बच्चे हैं, ख़वातीन, मर्द और हर किस्म के जराइम के लोग वहाँ पे अंदर कैद हैं। इसी तरह जो सिविल सज़ाएं जिनको हुई फैमिली केसेस में, वो वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ वहाँ पे जो सब जेल चकवाल का अमला, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, तो उनके लिए वहाँ पे पीने के साफ पानी का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। अब ये दूसरा मसला आ गया, क्योंकि एक मसला वो रोड का मसला जो पहले मैंने गुजारिश की कि चकवाल के गुंजान आबाद इलाकों से होता हुआ, उन महलों से होता हुआ जब वहाँ पे जाता है तो वो रास्ता, उसकी हालत ऐसी है कि वहाँ पे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन कभी भी कोई बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है, क्योंकि एक गाड़ी वहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार पे वहाँ पे चल नहीं सकती। अब दूसरा मसला वहाँ पे आ गया ये पानी का। पानी के मसला के लिए भी वहाँ पे जो हमने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की अशद ज़रूरत है वहाँ पे। इसी तरह वहाँ पे आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो जो ये गुजारिशात मैंने आपको पेश की, इसके अलावा जो वहाँ पे मसाइल देखने में आए वो ये देखने में आए कि वो बिल्डिंग भी अब इस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब एक तलगंग डिस्ट्रिक्ट भी बन गया, तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी तौर पे भी वो काफ़ी नहीं है।
بلکہ انتہائی ناکافی ہے۔ اب پچھلے کافی عرصہ سے ایک بات میں سنتا آیا، پہلے بھی میں نے اس جیل میں ایک دو مرتبہ میں وہاں پہ گیا، اسی طرح وزٹ ہم نے کیا تو وہ پتہ چلا تھا کہ شاید کوئی بڑی ڈسٹرکٹ جیل بنائی جا رہی ہے اور وقت کی ضرورت بھی تھی۔ کبھی یہ بات سننے میں اور لوکل اخباروں میں پڑھنے میں آئی کہ یہ ڈسٹرکٹ جیل کے لیے فلاں جگہ پہ اراضی جو ہے وہ سلیکٹ کر لی گئی ہے، لیکن وہ ساری اخباری خبریں تھیں، باتیں تھیں، آج تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کس کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے جو کردار بنتا ہے وہ بنتا ہے ہمارے لوکل ان نمائندوں کا کہ جو یہاں سے ایم این ایز اور ایم پی اے منتخب ہوئے، انہوں نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور ایک ہی بات پھر میری تو سمجھ میں یہ آئی کہ ان کے نزدیک شاید جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں، تو اس کی طرف تو وہ شاید کوئی توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، لیکن جو بندے وہاں پہ قید ہیں ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کی بنیادی ضرورت پانی تک ان کے پاس صاف حالت میں میسر نہیں۔ ان لوگوں کے پاس وہاں پہ آنے جانے کے لیے، قیدیوں کو لانے لے جانے کے لیے، قیدیوں کے جو ملنے والے ان کے فیملی ممبران جو وہاں پہ جو جاتے ہیں ان کے آنے جانے کے لیے پراپر رستہ کوئی نہیں۔ ہر وقت کسی نہ کسی بڑے حادثے کا خدشہ جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہے۔ پھر اس ڈسٹرکٹ کے لیے یہاں پہ اور تو سارے ادارے بنائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کی طرف بھی ہمارے نمائندگان توجہ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہاسپٹل کا بھی پچھلے کافی عرصے سے سننے میں آ رہا ہے، پریکٹیکل تو ابھی تک ہوا کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ شاید وہ بھی اس کی طرف بھی کوئی پیپر ورک شاید کوئی جاری ہو۔ پریکٹیکل تو جب ہوگا پھر بات سامنے آئے گی، لیکن اس سائیڈ پہ آج تک کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو میں آج اس فورم سے آپ سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ضلع چکوال کے باسی ہیں کہ آپ اپنے ان نمائندوں کو، جس طریقے سے میں ایک آواز بلند کر رہا ہوں، آپ بھی اپنی آواز ان تک پہنچائیں کہ خدا را اس اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کے اندر سے جو قیدی جس بھی حالت میں کوئی وقوع اگر سرزد ہوتا ہے، وہ اگر گرفتار ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کسی بھی حوالے سے جیل میں بھیجا جاتا ہے، تو جیل کے اندر ان کا حق ہے، وہ انسان ہے، ان کے بے گناہ یا گناہگار ہونے کے بارے میں عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو، کہ یہ بھی کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں، یہ بھی ہمارے ضلع کے باشندے ہیں، ان کو بھی ان کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ ان معاملات کے اوپر اپنی آواز بلند کریں، اور پھر ان مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے لیے گرمیوں میں ظاہری بات ہے ان کو پانی ٹھنڈا میسر ہونا چاہیے، ان کے لیے پنکھوں کا بندوبست ہونا چاہیے، ان کے لیے کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے۔ سردی اب آ گئی ہے تو سردیوں میں ان کے لیے سویٹر، کمل جس حد تک ہو سکے، تو میں پبلک سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو مخیر حضرات ہیں، اگر آپ ایک ایک کمبل بھی اگر آپ وہاں پہ دیں، بھجوا دیں، اگر آپ ایک ایک بستر بھی اگر کوئی بندہ وہاں پہ بھجوا دے، تو ان لوگوں کے لیے سہولت میسر آ سکتی ہے کہ جن کو ادروائز وہ سہولت نہ گورنمنٹ کے اتنے فنڈز ہیں وہاں پہ جو میسر ہوں، نہ اتنی سہولتیں وہاں پہ میسر کی جا سکتی ہیں ادروائز۔ تو ہماری کمیونٹی کو بھی اس میں ایک رول پلے کرنا چاہیے، ہمارے نمائندوں کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل کے قیام کے لیے میں نے تو آواز بلند کر دی ہے اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھائی بھی اس مقصد کے لیے اپنی آواز بلند کریں، اپنے نمائندوں کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھیں، اور نمائندوں سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را آپ اس ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں، آپ بھی اس مسئلے کی طرف باقی مسائل کی طرح
اولین ترجیح کے طور پہ اس مسئلے کی طرف آپ توجہ دیں تاکہ ڈسٹرکٹ جیل کا قیام عمل میں لایا جا سکے، اور وہ ہو بھی کسی ایسی جگہ پہ کہ جو کسی بڑی روڈ سے لنک ہو، جہاں سے قیدیوں کو ہاسپٹل تک، کچہری تک لے کے آنے جانے میں آسانی ہو، ان کے لواحقین کو وہاں پر پہنچنے میں، ان کے رشتہ داروں کو، برادری کو وہاں پہ پہنچنے میں دقت نہ ہو، بلکہ آسانی ہو، ٹرانسپورٹ کا آسان کوئی وہاں پہ سہولت میسر ہو۔ تو ان گزارشات کے ساتھ میں آج کا اپنا یہ جو پروگرام ہے، آج کی میری جو یہ نشست ہے، اس میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی نشست تک اپنا خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔